الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه صلى الله تعالى عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. معزز محترم و مکرم محتشم سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد ربیع الاول شریف کے بابرکت دن تشریف لانے والے ہیں. جہاں جہاں مسلمان موجود ہوتے ہیں خوشی کی ایک لہر دوڑ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے بہت پہلے آپ کی عظمت، آپ کی فضیلت کے بارے میں بہت فرشتوں میں بھی مشہور تھا، جنت کی حوروں کے بھی اندر یہ خوشیاں موجود تھیں. اور آدم علیہ السلام بھی کئی سو سال روتے رہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے. تو 300 سال کے بعد خیال آیا کہ جب جنت کے ہر دروازے پر اور جنت کی حوروں کی پیشانیوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، اللہ کے عرش اعظم پر بھی یہ کلمہ درج ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جس کا نام موجود ہے وہ نام اللہ کو بہت ہی پیارا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ صحیح ہے کہ آج بد عملی بہت زیادہ ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن محبت رسول، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں انشاءاللہ کمی نہیں بلکہ زیادتی ہی ہوتی جائے. اور یہ بھی میں ساتھ ہی بات کہہ دوں کہ جب عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہوتی ہے تو پھر یہ عام لوگ جو ہیں وہی قربانیاں دیتے ہیں.
قربانیاں وہی لوگ دیتے ہیں جن کو عام سمجھا جاتا ہے۔ بے شک وہ روزے نماز کے لحاظ سے تو شاید اتنے زیادہ نہ ہوں، لیکن محبت رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا انہی کا شوق ہے۔ بہرحال کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعلان نہ فرمایا۔ سب پیغمبر، آدم علیہ السلام نے بھی جب یہ سوچا کہ میری توبہ انہی کی طفیل قبول ہو سکتی ہے تو رب کی بارگاہ میں یہی دعا کی، اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر لی خطیئتی، یا اللہ اس نام کے طفیل جو عرش معلیٰ پہ حوروں کی پیشانیوں پر اور جنت کے دروازوں پر لکھا ہوا ہے، یا اللہ ان کی طفیل میری توبہ قبول کر۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً توبہ قبول، اور یہ بھی کتابوں میں آتا ہے کہ اے آدم علیہ السلام اگر پہلے ہی دن ان کا وسیلہ پیش کرتے تو ہم اسی دن ہی معاف کرتے، لیکن اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر تھا، ان کو پہلے بھی سوچ آ سکتی تھی، لیکن نہیں، جب اللہ کو منظور ہوا تو ان کے ذہن میں یہ بات۔ تو کہنے کا ٹوٹل مطلب یہ ہے کہ کوئی وقت ایسا نہیں تھا، کوئی پیغمبر ایسا نہیں تھا جس نے آپ کی نبوت کا اعلان نہ کیا۔ اب میں بات کروں گا تھوڑی سی آپ کی والدہ محترمہ کے بارے میں، پیدائش کی طرف ذکر کریں گے تھوڑا سا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ حضور کی والدہ محترمہ، حضرت عبداللہ آپ کے والد محترم کا نام ہے اور ماں کا نام ہے حضرت آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یار وہ کفر، وہ شرک، وہ 360 بت خانہ کعبہ اور کس قسم کے ان کے عقائد تھے۔ ان کے نام زیادہ تر عبد العزیٰ، لات، منات، اس قسم کے عبد الکعبہ، اس قسم کے ان کے نام ہوتے تھے، لیکن کیسے نام ہیں کہ باپ کا نام ہے عبد اللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، اور ماں کا نام ہے آمنہ، امن دینے والی، جس سے امن ملتا ہے، یہ آمنہ ہے۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انوار و برکات میرے شکم میں آئے، مجھے کوئی پتہ ہی نہیں تھا، یعنی جس طریقے سے عام بیویوں کو پتہ لگ جاتا ہے، اس طریقے سے مجھے کوئی پتہ نہیں، صرف مجھے اتنا پتہ لگتا تھا کہ ہر مہینے جو میں بیمار ہوتی تھی اب وہ میں نہیں ہوتی، وہ چیز نہیں ہو رہی، ویسے کوئی باقی کوئی پتہ نہیں۔ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں سوئی تھی، کسی آنے والے نے مجھے کہا کہ آمنہ تجھے پتہ ہے کہ تیرے شکم کے اندر اللہ کی ایک امانت بھی ہے؟ فرماتی ہیں میں نے کہا مجھے بھی کوئی پتہ ہی نہیں، کسی قسم کا کوئی مجھے وہم و گمان تک نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اتنا کہ حمل تھے بسید ہذہ الامہ و نبیہا، اے آمنہ تیرے شکم اطہر میں اس امت کا سردار ہے اور اللہ کا نبی۔ کئی بشارتوں میں ایسا بھی تھا کہ یا آمنہ انک حملت بسید المرسلین، کہ تمہارے شکم اطہر میں تمام نبیوں کا سردار ہے۔
تمام نبیوں کا سردار۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پھر مجھے کچھ پتہ چلا، ورنہ اس سے پہلے مجھے کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بھئی میرے شکم میں بھی کوئی اللہ کی امانت موجود۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب مجھے پتہ بھی چل گیا، میں جب کہیں جاتی نا تو میرے پاؤں کے نیچے کوئی پتھر، کوئی کنکر، کوئی سخت ڈھیلا آ جاتا تو میرے پاؤں کے نیچے وہ موم ہو جاتا۔ یہ انوار و برکات ہیں جو اللہ کے نبیوں کی ماؤں کو ان کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، جس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ آمنہ جو سید المرسلین تمہارے شکم اطہر میں موجود ہے، اس کی شیریں زبان اتنی ہوگی، ان کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہوگا کہ بڑے بڑے پتھر دل، بڑے بڑے سنگ دل اور بڑے کٹے کافر جو ہوں گے وہ بھی ان کے اخلاق سے موم بن جائیں اور وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ کتنا عجیب رنگ ہے۔ دیکھو ایک ہی میں مثال پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گھر سے تلوار لے کر نکلے کہ یار یہ روز کا جھگڑا ہی ختم کر دیں، اور تیور بدلے ہوئے ہیں۔ دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ یہ جوان غصے میں ہے، جلوے میں ہے، اور غصہ جو ہے اس پر چھایا ہوا ہے۔ پوچھا عمر کدھر کا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یار یہ روز روز کا جھگڑا جو ہے میں چاہتا ہوں ختم ہی کروں۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہیں، اس لیے تم جا رہے ہو۔ اس نے کیسا رخ موڑا؟ اس نے کہا میاں اس چراغ کی روشنی تو تمہارے گھر میں پہنچی ہوئی ہے، اور تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں، اس چراغ کی روشنی تمہارے گھر میں پہنچی ہے، اور پہلے ان کی تو خبر ہو، ادھر بعد میں جانا۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، جا کے دیکھا تو بہن بھی بہنوئی بھی مسلمان ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور پھر سختی بھی کی۔ تو بہن کا ایک ہی جواب تھا کہ عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میری رگوں میں بھی خطابی کا خون ہے۔ تو جتنا بھی کچھ کر لے، تو جو کچھ مرضی یہ کر لے، یہ ایمان کی دولت جو مل گئی ہے یہ جا نہیں کچھ بھی ہو، لو لوہان کر دیا۔ لیکن ہمشیرہ صاحبہ نے کہا عمر جو کچھ بھی کر سکتے ہو کر لو، لیکن میں یہ دین چھوڑ نہیں سکتی۔ پھر کہا مجھے بھی لا کر دو۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہنے کا کہ وہ قرآن کی آیات سنی تو کہنے لگے کہ تم مجھے بھی لے چلو۔ حضور دار ارقم میں تشریف فرما تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت امیر حمزہ جو ہے یعنی حضور پر ایمان لا چکے تھے حضرت عمر سے پہلے، تو حضرت امیر حمزہ کو بتایا گیا کہ عمر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اگر خیریت سے آ رہے ہیں تو ہمارے سر کے تاج ہیں، اگر بے ادبی سے آ رہے ہیں تو تلوار بھی ان کی ہوگی، گلا بھی ان کا ہوگا۔ جب گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر استقبال سیدھے سے لگا دیا، حضور کے قدموں میں گر گئے۔ تو یہ وہی عمر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں بظاہر تو یہ ننگی تلوار لے کے کھڑا ہو، عمر ننگی تلوار لے کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، میں اس تلوار سے اس کی گردن کاٹوں۔
کیسا موم کیا میرے آقا نے؟ تو حضرت اسی طریقے سے ابو سفیان ہے، باقی جتنے بھی کفار مکہ ہیں، بڑے بڑے کافر جو تھے، وہ موم ہو کر حلقہ اسلام میں داخل۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو بھی کنکر پتھر میرے پاؤں کے نیچے آتا وہ موم ہو گیا۔ کہ آمنہ تیرے شکم اطہر کے اندر وہ اللہ کا نور موجود ہے، وہ اللہ کا پیغمبر موجود ہے کہ جو کٹے کافروں کو بھی موم کر کے اسلام میں داخل فرمائے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب میں کہیں پانی لینے جاتی نا، پانی لینے تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جائے، خود بخود اوپر آ جائے، اور جتنا میں چاہتی بھر لیں، اور جب میں رخصت ہوتی ہوں تو کنویں کا پانی پھر نیچے ہو جائے۔ یہ تو نبی کی بیوی ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ ہیں۔ میں تو بزرگوں کی بات پڑھ رہا تھا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے کنویں سے پانی ڈول کے ذریعے نکال کر بیٹھا، کھانا کھا رہا تھا، اتنی دیر میں نے دیکھا کہ بہت سارے ہرن جو ہیں یہ آئے دوڑتے ہوئے اور کنویں کے اوپر کھڑے ہوئے۔ ایک دفعہ پانی کو دیکھا کنویں کے اندر اور دوسری دفعہ آسمان کی طرف۔ ان ہرنوں نے، یہ وحشی جانور ہے، جنگلی جانور ہے، انہوں نے کنویں کے پانی کو بھی دیکھا اور آسمان کی طرف بھی دیکھا۔ جب یہ دیکھا تو پانی کنویں کا اوپر آ گیا، پانی جو ہے وہ اوپر آ گیا، اور انہوں نے جتنا پینا تھا ہرنوں نے پانی پی لیا۔ جب یہ پانی پی چکے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بھی اٹھا کہ اب تو پانی کنویں کا اوپر آ چکا ہے، کیوں نہ میں بھی ایک ڈول بن جاؤں۔ فرماتے ہیں جب میں پانی کے لیے آیا تو پانی نیچے جا چکا اپنی تہہ میں۔ تو میں نے کہا یا اللہ یہ کیا کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور خلافت کا تاج بھی تو نے آدم ہی کو پہنایا ہے، نبی بھی سارے اس سے ہوئے، خلیفۃ اللہ بھی یہی ہے۔ یا اللہ میں جب آیا ہوں تو پانی نیچے، اور جب جنگل کے ہرن آئے تو پانی اوپر، یہ کیا وجہ ہے؟ غیب سے آواز آئی کہ تو ڈول اٹھائے پھرتا ہے، تو نے رسا اور ڈول اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تیری توکل اس پر ہے، تیرا بھروسہ ڈول اور رسے پر ہے، اور یہ آنے والے ہرن صرف مجھ پر توکل کر، ان کی توکل مجھ پر۔ انہوں نے پانی کو دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا کہ مالک پانی بھی تیرا، ہم جانور بھی تیرے، مخلوق بھی تیری، تو اللہ نے کیسا پانی کو اوپر کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی میں کنویں پر گئی تو کنویں کا پانی اوپر۔ یہ سب برکت تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ علماء نے لکھا کہ اس میں اشارہ یہ تھا کہ آمنہ جو تیرے شکم اطہر کے اندر موجود ہے، وہ جب دنیا میں تشریف لائیں گے، اعلان نبوت فرمائیں گے، اور جو ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے ان کو دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، قبر میں بھی ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، حشر میں بھی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی وہ بے فکر رہے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر یہ پانی کے بھرنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ان کے لیے بھی ہر جگہ پہ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ عمل تو ہم نے کرنا ہے نا، لیکن آسانیاں ہی آسانیاں جو ہے وہ ہوتی جاتی ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں باہر نکلتی نا تو سفید نور بادل کی طرح مجھ پر سایہ کرتا اور جانور پرندے تھے وہ، علماء نے لکھا ہے کہ وہ پرندے جو تھے وہ جنتی پرندے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیے، جنت کے دروازے کھول دیے تھے کہ سب جو ہے وہ انوار و برکات دیکھو۔ اللہ کے ہزاروں فرشتے جو ہیں وہ دنیا میں استقبال کے لیے بھیج دیے، جنت کی حوروں کو استقبال کے لیے بھیج دیا اور جنت کے جانوروں کو استقبال کے لیے بھیج دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک تو مجھ پر وہ اللہ کا بادل کی طرح نور جو ہے وہ سایہ کر رہا تھا کہ آمنہ یہ تیری بھی تعظیم ہے اور جو تیرے شکم اطہر میں ہے یہ در حقیقت تعظیم، تو تم ان کی والدہ ہے نا، اس لیے وہ ادب اور احترام تجھے بھی مل رہا۔ فرماتے ہیں کہ وہ جنتی پرندے جو تھے نا وہ بار بار دیکھتے تھے، زیارت کرتے تھے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ علماء نے اس میں اشارہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو اللہ کی طرف سے یہ الہام کیا ہوا تھا کہ میاں ان کے شکم اطہر ہی سے وہ سراج منیر دنیا میں تشریف لانے والا ہے جو آ کر سارے جہان پہ روشنی پھیلائے گا۔ کفر کے اندھیرے چھٹ جائیں گے، جہالت کے اندھیرے چھٹ جائیں گے اور انوار و برکات جو ہے اسی کے جلوے ظاہر ہو جائیں گے۔ ان کو یہ پتا تھا اور وہ پرندے بار بار دیکھتے تھے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف، بار بار زیارت کرتے۔ علماء اس میں اشارہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آمنہ وہ وقت کب آئے گا، یعنی جس طرح اندھیری رات میں مسافر سفر کر رہے ہوتے ہیں، اندھیری رات میں مسافر جب سفر کرتے ہیں تو بار بار وہ دیکھتے ہیں کہ وہ چاند کب طلوع ہوگا، چاند کب طلوع ہوگا کہ ہم اس میں آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا راستہ طے کریں، ہمیں جو ہے وہ راستے کی رکاوٹوں میں دیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی۔ تو کب وہ چاند نکلے گا جو اندھیرے کو دور کر دے گا اور جس کی روشنی سے ہم سفر آسانی سے طے کریں گے، تو وہ بار بار دیکھتے تھے کہ وہ نور نبوت جو ہے، وہ آفتاب نبوت جو ہے وہ کب طلوع ہوگا۔ یہ دنیا کا اندھیرا چھٹ جائے گا، یہ جہالت کے اندھیرے چھٹ جائیں گے اور وہ کب طلوع ہوگا۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ بار بار زیارت کے لیے آتے تھے اور بار بار وہ دیکھتے تھے، لیکن اشارہ اسی طرف تھا کہ وہ کس وقت اندھیرے چھٹیں گے کہ آمنہ کے ہاں وہ اللہ کا نور تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کو بھی روشنی کے لیے، استقبال کے لیے نیچے کر دیا، پرندے بھی نیچے آ گئے، آسمانوں کے جنت و دروازے بھی کھل گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی وجاہت اور بہت مشاہدات عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں اکیلی تھی، حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں گھر میں اکیلی تھی،
اور ولادت کا وقت جو ہے یہ قریب آ رہا ہے۔ جناب عبد المطلب حضور کے دادا محترم، یہاں جناب عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے، سب سے چھوٹے عبداللہ تھے۔ اور پھر عبداللہ کی شادی تازی شادی ہوئی تھی، اور شادی کے بعد کچھ ہی عرصہ ٹھہرے تھے، پھر دادا یعنی والد محترم نے ان کو جو ہے وہ بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ اب تجارت کے لیے راستے میں مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 4 مہینے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم دنیا سے تشریف، اور مدینہ طیبہ میں اب ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ بیٹے کی شادی بھی تازی ہے اور پھر بچہ دنیا سے چلا بھی ہے، لیکن یہ اللہ نے خوشی نصیب فرما لی کہ امید تو تھی نا۔ تو جناب عبد المطلب خانہ کعبہ میں ہی زیادہ تر جو ہے وقت گزارتے اور دعائیں مانگتے کہ یا اللہ مہربانی فرما۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب عبد المطلب کعبے میں، میں گھر میں، فرماتی ہیں کہ ایسا معلوم ہوا مجھے کہ ایک دم ایسی ہولناک آواز میں نے سنی کہ میں ڈر گئی میں۔ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جس طرح پرندے کا پر ہوتا ہے نا، ایسا پرندے کی پر کی طرح کوئی چیز تھی، وہ میرے سینے پہ کسی نے پھیر دی، ایسے کیا، کوئی چیز نظر تو نہیں آ رہی تھی لیکن وہ پھر میرا سارا خوف جو ہے وہ دور ہو گیا۔ فرماتی ہیں پھر مجھے پیاس لگ رہی تھی، میں چاہتی تھی کہ کوئی چیز شربت مشروب پینے والی چیز مل جائے، تو میں نے سامنے ہی اپنے ٹیبل پہ دیکھا کہ ایک دودھ کا بھرا ہوا پیالہ موجود، یہ جنتی مشروب تھا، یہ جنتی مشروب تھا جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو پلا رہا۔ فرماتے میں نے دودھ سمجھا اور میں نے اٹھا کر پی لیا۔ اس کا وہ پینا تھا، وہ خوشبو اور وہ انوار و برکات، فرماتی ہیں کہ عجیب حساب تھا۔ اس کے بعد ایسا ایک نور چمکا کہ میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد کچھ عورتیں بیٹھی، لمبی پتلی حسین و جمیل، فرماتی ہیں جس طرح عبد مناف کی بیٹیاں ہوتی قبیلہ قریش کی، اس طرح کی وہ بچیاں لگتی تھی مجھے، لیکن میں پہچان نہیں رہی تھی ان کو کہ وہ کون ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا تو ان میں سے ایک بولی، بی بی آپ گھبرائیں، آپ پریشان نہ ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہوں۔ یہ اللہ جب چاہے تو کوئی مشکل نہیں، اللہ جب چاہے نا تو مشکل اس کے اوپر، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، وہ اپنے حکم پر غالب ہے، اس نے کسی سے مشورہ نہیں لیتا، وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتا۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ 3 مہینے کی مسافت پر پڑا ہوا ہے، 7 کمروں میں بند ہے بڑا وزنی۔ تو سلیمان علیہ السلام شام میں کہہ رہے ہیں تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے، تخت لے آئے۔ تو ایک نے کہا، جنوں میں سے ایک نے کہا کہ میں لے آتا ہوں، اتنی دیر میں کہ آپ کا ٹائم کچہری کا ختم ہو، اس سے پہلے میں لے آؤں۔
آپ نے فرمایا نہیں، اور کوئی بتاؤ۔ وقال الذی عنہ علم من الکتاب، آپ کا شاگرد، آپ کا صحابی آصف بن برخیہ کتاب کا علم ہے، وہ کہنے لگا اگر اجازت ہو تو میں لے آتا ہوں، میں لے آتا ہوں۔ کتنی دیر میں؟ ان کا قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھمکنے میں دیر لگتی ہے، آنکھ جھمکنے اور آنکھ پلکنے سے تخت پہلے گیا۔ فلما راہ مستقل رہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ آنکھ پلکی تو تخت سامنے۔ قال ھذا من فضل ربی، یہ قرآن کا واقعہ۔ مطلب کہنے کا ٹوٹل یہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے تو جس کو وہ طاقت دے دیتا ہے اس کے لیے نہ آنا نہ جانا کچھ بھی نہیں۔ آصف بن برخیہ ادھر سے غائب بھی نہیں ہوا تو کیا بھی آیا اور تخت بھی ٹوٹ گیا۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے، تو اس لیے یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو ایک نے کہا میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں، دوسری نے کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ایمان لے آئی تو بڑے دردناک عذاب دے کر ان کو شہید کیا گیا تھا، لیکن اللہ کے ہاں ایک مرتبہ ملتا ہے شہید کو اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ان جنتی حوروں کو ساتھ لے کر آئی، یہ جنتی حوریں بھی آئی ہوئی۔ اتنی دیر میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ارد گرد جو خاندان کے لوگ تھے نا، ان کو جب پتہ چلا تو وہ بیویاں بھی آ گئی، خاندان کی بیویاں بھی آ گئی۔ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ کہتی ہیں، حضرت فاطمہ بنت عبداللہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت کعبے سے گزر کر آ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ کعبہ اللہ جو ہے وہ اس قدر جگمگا اٹھا کہ جس طرح اس کے اندر اللہ کا نور آ گیا، اس قدر وہ نورانیت تھی وہ آیا۔ اور حضرت فاطمہ بنت عبداللہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ ستارے اتنے قریب آ گئے، اتنے ستارے قریب آ گئے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو بھیجا تھا استقبال کے لیے، یہ اتنے قریب آ گئے کہ میں نے کہا مجھ پر گر نہ پڑے، بالکل قریب تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے معلوم ہوتا تھا مجھ پر گر پڑیں گے۔ اتنی دیر میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش، حضور علیہ السلام ہاتھوں کے بل تشریف لے گئے، اتنا نور میرے یعنی شکم اطہر سے نکلا، نور کا اتنا ظہور ہوا کہ میں بند کمرے میں تھی، شام کے محلات میں نے دیکھ، شام کے محلات دیکھ لیے، اتنی نورانی، اتنا ایسا۔ اور اس رات اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کی عورتیں جو حاملہ تھی سب کو بیٹے عطا کیے۔ پورا سال کتابوں میں آتا ہے کہ وہ سال میں بیٹے عطا کیے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی ہے، یہ خوشی ہے۔ لوگ اپنی توفیق کے مطابق کوئی لڈو، کوئی برفی، کوئی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تقسیم کرتے ہیں کسی بچے کی پیدائش پر۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بچے تقسیم کرتے، لڑکے ہی عطا فرمائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیوں بیٹا کیوں دی؟ اس واسطے کہ سب کو پتہ ہے، تاریخ پڑھے جانتے ہیں آپ لوگ کہ بچیوں کو وہ زندہ درگور کر دیتے، بچیوں کو قتل کر دیتے تھے، وہ بچیوں کے بڑے دشمن تھے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی بھی
بچی کی جان نہ حق نہ چلی جائے، کوئی بچی قتل نہ کی جائے، کسی کو صدمہ نہ پہنچے، سارے جہان میں خوشیاں ہی خوشیاں، خوشیاں ہی خوشیاں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کتابوں میں لکھا سیرت کی کہ ختنہ کیا ہوا تھا اور ناف بریدہ تھا۔ یہاں کچھ کتابوں، علماء نے سیرت کی کتابوں میں کچھ نے ختنے کے بارے میں جو ہے اور ناف بریدہ ہونے میں اختلاف بھی کیا ہے، لیکن زیادہ ترجیح جو ہے یہ ہے کہ آپ ختنہ بھی کیا ہوا تھا اور ناف بریدہ بھی تھے، اور کسی قسم کی کوئی علائش نہیں تھی، بلکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی 6 پھوپھیاں تھیں، جن میں سے انہی کو دولت ایمان نصیب ہوئی، انہی کو، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتی ہے کہ میں قریب تھی، پاس تھی، تو میں نے چاہا کہ ان کو غسل دوں، تو غیب سے آواز آئی تکلیف نہ کرو، ہم نے غسل دے کر تکلیف نہ کرو، غسل دے کر بھیجا ہے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ حضور تشریف لائے تو ہاتھوں کے بل تھے، تو سجدے میں، سجدے میں فرمایا کوئی علائش نہیں، غسل دے کر بھیجا ہے۔ اور پھر آپ کے ہاتھ بند تھے اور یہ انگلیاں شہادت کی اٹھائی ہوئی، آپ نے آسمانوں کی نظر کی، فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، یہ حضور کا کلمہ مبارک۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پاک، کوئی علائش نہیں۔ جب میں نے کہا کہ ان کو کرتا پہنا دوں، جب میں کرتا پہنا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے اس بائیں کندھے کے نیچے، بھونڈی کے نیچے مورے نبوت لگی، مورے نبوت۔ وہ مورے نبوت تھی کیا؟ وہ ایسے ابھرا ہوا تھوڑا سا گوشت تھا، ابھرا ہوا تھوڑا سا دائر، اور تل جو تھے نا، تل، یہ تلوں اس طرح نشان تھے، تلوں کا ایک گچھا تھا، اور اگر اس کو غور سے دیکھا جاتا تو لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک ایسی عجیب چیز تھی کہ اس رات ایک یہودی نے، جو کہ کسی اور جگہ کا رہنے والا تھا، لیکن اس نے اپنی کتابیں پڑھی ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو نشانیاں بتائی تھی نا، کہ جب وہ فلاں ستارہ ادھر سے یوں حرکت کرے گا تو اس وقت آخری پیغمبر دنیا میں پیدا ہوگا۔ تو یہودی اس زمرے میں آیا ہوا تھا، یہودی نے اعلان کر دیا، شور کر دیا مدینہ منورہ، مکہ پاک میں، کہ سارے یہودی اکٹھے ہو جاؤ۔ جب یہودی اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا بتاؤ بھائی کیا بات ہے پادری صاحب؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ آج آخری پیغمبر جو ہے وہ تشریف لے آیا، جو ہمارے موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں نشانیاں بتائی تھی، وہ ستارہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج رات ان کی پیدائش ہو چکی۔ تو اس یہودی نے یہ کہا، مکے والوں، مکے کے سرداروں، پتہ کرو آج کس کی پیدائش ہوئی؟ انہوں نے کہا تجھے کیا؟ اس نے کہا مجھے اور تو کچھ نہیں، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ اس امت کے نبی کی پیدائش کی رات تھی۔ ہماری کتابوں کے مطابق جو نشانیاں بتائی ہیں ان کے مطابق ان کی پیدائش کی رات تھی۔ تو کسی نے کہا پتہ کرتے ہیں، پتہ چلا عبد المطلب کے ہاں پوتا ہوا۔ وہ یہودی آئے دیکھنے کے لیے، تو کسی مائی صاحبہ نے ان کو دکھایا، تو یہودی نے سب سے پہلے جو ہے وہ مورے نبوت چیک کی،
مور نبوت چیک کی، جب مور نبوت کو دیکھا تو غش کھا کر گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ اور دوسروں نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے، بے ہوش کس لیے ہوا ہے؟ اس نے کہا بے ہوش میں اس لیے ہوا ہوں کہ بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، اب بنی اسماعیل میں آیا، یہ بنی اسماعیل میں ہے، ہمارے سے نبوت ختم ہو۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بچے کی جب پیدائش ہوئی تو اتنا نور نکلا، اتنا نور نکلا کہ شام کے محلات مجھے نظر آ گئے، اور میں نے حوروں کو دیکھا تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے۔ فرماتی ہیں میں نے جب دیکھا آسمان تک فرشتے پرے باندھے ہوئے ہیں، قطار در قطار ہیں، اور ادب سے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، وہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ پیدائش ہو رہی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے فوراً ایک کو کہا جاؤ جا کر جناب عبد المطلب کو، دادا محترم کو جا کر خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے چاند سب کو عطا فرمایا۔ ایک مائی صاحبہ فوراً گئے، جناب عبد المطلب بڑے خوش تھے۔ جناب عبد المطلب نے دیکھا جب پیدائش ہوئی تو خانہ کعبہ کو دیکھا، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ نور کا مینار بن گیا، خانہ کعبہ نور کا مینار ہے، اور خانہ کعبہ نے جو ہے وہ مقام ابراہیم کی طرف سجدہ کر دیا، مقام ابراہیم کی طرف سجدہ کیا۔ مقام ابراہیم میں یاد ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کا پاؤں لگا ہوا ہے، اور بڑے بڑے قیافہ دان جو تھے نا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھا تو انہوں نے کہا اس پاؤں میں اور ان کے پاؤں میں نقش میں کوئی فرق نہیں، یہ انہی کا پاؤں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی دعائیں کرتے رہے نا، خانہ کعبہ کی تعمیر آبادی کے لیے یہی دعائیں مانگتے رہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا دعوت و ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، دعا کا نتیجہ ہوں۔ تو جناب عبد المطلب فرماتے ہیں جھک گیا، یہ اتنی دیر تھی کہ جا کر کسی نے کہا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مرحوم بیٹے کے عبداللہ دیکھیے مرحوم بیٹے کے ہاں چاند سا بیٹا، انشاءاللہ بھائی اللہ چلیں گے آئندہ جمعہ پہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔